میری وہ بہن بولا کرتی ہے، میں زیادہ نہیں ویسے بتا دیں لیکن ویسے بھی کسی نے کہا ہے ملاقات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ شاید امکان ہے یا نہیں؟ پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں، چاہیں گے اگر وہ چاہیں تو رات کو 12 بجے بھی کروا سکتے ہیں، اگر چاہیں تو ہم انتظار میں بیٹھے ہیں ابھی ہمیں کتنی امید ہے؟ اچھا آپ کی ملاقات ہم ہوئی بھی تھی، بیٹھے گئے۔ آپ کی ملاقات جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی اس میں کیا یہ بات صحیح ہے، کہا گیا تھا کہ سیاسی بات آپ نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ نے سیاسی بات کس نے کی؟ کہنا تھا، کس نے کہا تھا آپ سے مجھے؟ کسی نے کوئی بات ہوئی تھی ایسی؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں خان صاحب کی بہن ہوں، میں ایک آزاد پاکستان میں ایک آزاد شہری ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیے فریڈم آف اسپیچ ہے، میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں یا پارٹی میں کہ میں عہدے دار نہیں ہوں، تو مجھے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں جو مرضی بات کروں، اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں، جو مرضی بات کروں، جیسے وہ کہیں آگے بھی جو آ کے کہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ مجھے کیوں روکے گا کوئی، اور کون روک سکتا ہے مجھے؟ آپ خود سوچیں، کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ نہیں، میں تو آزاد ہوں، میں تو اپنی مرضی سے بولوں گی، جو میں چاہوں گی بولوں گی، جو میرے بھائی نے پیغام دیا میں بالکل ویسے پیغام دوں گی۔ مجھے کوئی نہ کسی نے مجھے کہا، پہلی بات تو مجھے کہا نہیں، یہ کہتے ہیں کسی نے باہر کہا تھا، مجھے باہر کسی نے نہیں کہا، باہر کسی نے نہیں کہا، اور اگر کہتا بھی، اگر کوئی سپوزنگ مجھے کہتا بھی تو میں کیوں سنتی؟ مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ میں تو آزاد ہوں۔ نہیں کہہ رہی کوئی سیاسی گفتگو کرنا ہو تو پھر میں نے ملاقات کا سیاسی کون سی کی؟ میں نے سیاسی گفتگو کوئی کی؟ میں نے کی کوئی سیاسی گفتگو؟ خان کو جو پیغام آپ نے دیا وہ سیاسی کیا تھا؟ وہ تو کس کے بارے؟ عاصم منیر کے بارے میں دیا تھا۔ عاصم منیر سیاسی تو نہیں ہے، وہ تو ایک سرکاری ملازم ہے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ جس کو رکھا ہوا ہے، جو بھی نوکری کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک چیز، دیکھیں یاد رکھیں، جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، کوئی ادارہ ریاست نہیں ہے، عوام ریاست ہے، جو ریاست سب سے اوپر ہوتی ہے اور ریاست کے ٹیکس کے پیسے سے باقی ادارے چلتے ہیں، تو جو ہے نا پاور وہ عوام کے پاس ہے۔ میم پھر عاصم لا کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے، مگر عاصم لا ہوا ہے، کیونکہ لا ختم ہو چکا ہے نا۔ جب آئین اور قانون ختم ہو جائے اور ایک قابض ہو جائے، ناجائز قبضہ ہے، ورنہ ہونا نہیں چاہیے، مگر افسوس کہ ہے اب تو ویسے آئین ختم ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر واٹر کینن کا استعمال ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کہ اللہ میں پہلے بھی اللہ نے بچایا تھا، اب بھی اللہ ہی بچائے گا، جو بھی کریں ہم بیٹھے ہیں، دیکھیے ہم اللہ کے بھروسے پہ آئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ حق کے ساتھ ہے، اور اللہ پہ ہمیں یقین ہے، جو ہم حق پہ کھڑے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ۔ جو کھڑے ہیں جنگلے کے باہر، ہمیں روکا ہوئے جنگلے کے باہر کھڑے ہیں، تو پیغام کس سے دینا تھا؟ کوئی بتانے والا نہیں، یہ کوئی عجیب و غریب نظام ہے یہاں کا۔ جیل قوانین کے مطابق ہماری آج ملاقات تھی، جیل والوں کو چاہیے تھا ہمیں آ کے بتاتے کہ آپ کی ملاقات ہم نے کینسل کر دی، لیکن وہ کبھی نہیں بتاتے۔ ہم لاہور سے آتے ہیں اور بہت بڑا یہ جرم ہے، کیونکہ عدالت نے بھی اجازت دی ہوئی ہے اور جیل والوں کا بھی کام ہے ہمیں ملاقات کروانا، لیکن کیونکہ پاکستان کا نظام اتنا ختم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا ہے کہ نہ کوئی نہ جج کی بات سنتا ہے اور نہ جیل کے اداروں کی۔ میڈم سیاسی گفتگو کے حوالے سے بار بار کہا گیا ہے ملاقات کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ سیاسی پیغام کو باہر لے کر آتے ہیں، اسی وجہ سے ملاقاتوں کو روکا گیا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے یا کیسے ملاقاتیں آپ کی ہوں، کیونکہ خیریت آپ کے لیے پہلے ہے کہ خان صاحب کی خیریت جو ہے وہ دریافت ہو سکے؟ یہ تو بہانہ ہے انہوں نے بنایا، ورنہ جو پہلے قید میں رہے ہیں وہ پوری سیاسی میٹنگز اندر کرتے تھے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سارے سیاستدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جیل کے اندر جاتے تھے، روز کی ملاقاتیں تھیں، دعوتیں ہوتی تھی، پارٹی ہوتی تھی، سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں کیک کٹتے تھے۔ تو یہ تو بہانے ان کو عمران خان کو جو تکلیف دے رہے ہیں یہ اس کا حساب دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ نکلیں گے عمران خان تو یہ چھٹ جائیں گے، ان سب کو کبھی تو عدالتیں بھی کام کریں گی نا، اور انشاءاللہ ان سب پہ مقدمے بنیں گے جو انہوں نے یہ کر رہے ہیں۔ ابھی کیا آپ کا کہنا ہے، ابھی اگر ملاقات نہیں اگر ہوتی تو کیا پھر رہیں گے یہاں پر؟ ہم تو یہاں بیٹھیں گے ظاہر ہے، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس ایک مجرم پولیس ہے، ایک دہشت گرد پولیس ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جتنی دفعہ کیا ہے، یہ کوئی عام پولیس نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کراچی میں ہوئے، سندھ میں کریں یا بلوچستان میں بھی یہ پولیس نہیں کرتی، اور کے پی کے بھی نہیں۔ اس نے سندھ کی آئی ہوئی تھی خاتون، انہوں نے کہا کبھی ہماری سندھ پولیس نے یہ رویہ نہیں کیا جو یہ پنجاب پولیس کرتی ہے۔ پنجاب پولیس تو ایک دہشت گرد بن چکی ہے۔
उस दिन इन्होंने हमें जैसे पानी से इन्होंने फेंका हमारे ऊपर और हमें ज़मीन पे गिराया है आपका, और हम छोड़ जा रहे थे उठ के, उन्होंने कहा आप चले जाएं, हम जा रहे थे। तो आप देख लें इस पुलिस को उन्होंने क्या बता दिया, ये बजाय कि लोगों की मदद करने के, ये लोगों पे जुल्म करने के लिए। आपने इन्हीं पुलिस वालों के हवाले से आप 12 कहती भी रही हैं कि ये तो मजबूर हैं किसी बात में। मजबूर हैं, लेकिन बहुत सारी वजह से नहीं भी, इसे ऐसी नौकरी छोड़ दें। देखिए जुल्म करना किसी को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, इनसे अल्लाह ताला हिसाब लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जी आप मरियम नवाज़ का हुक्म मान रहे थे, वो कहेंगे कि तुम तो छोड़ देते, रिस्क तो अल्लाह ने देना है। लेकिन जो ये कर रहे हैं, अफसोस होता है कि इनको भी सोचना चाहिए, इनके घर में बच्चे औरतें हैं, कि अगर इनको कोई कभी जुल्म होएगा तो इनके घर से कोई निकलेगा इनके लिए कि नहीं। तो आप देख रहे हैं ये इंशाल्लाह ये इसका हिसाब देंगे इंशाल्लाह। आपकी बता दें धरना तो जारी है आपकी जानिब से, लेकिन खुदा न खास्ता फिर वही पानी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ या फिर आपको अब तो आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे। इनके पास तो बंदूकें भी हैं, आप ये याद रखें, और ये बंदूकें भी इस्तेमाल करते हैं। ये मुजरिम बन चुके हैं, ये पुलिस नहीं है, ये लोगों को जुल्म करने वाली, कत्ल करने वाली बन चुकी है। पंजाब पुलिस एक शर्मिंदगी है पंजाब के लिए। हम भी पंजाब में रहते हैं, लेकिन ये जिस तरह लोगों के घरों में घुसी, लोगों के घर तोड़े इन्होंने, तो ये पुलिस तो नहीं है, ये तो एक किसी के लिए एक फोर्स बन गई है, दहशतगर्द फोर्स बन गई। थैंक यू। बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू हो सकता? क्या नहीं समझते कि कोई ऐसा सिलसिला हो कि आपकी पहले जिस तरह मुलाकातें होती थी वो बहाल हो सके? नहीं, वो बातचीत किससे करनी है आप बताएं। अदालतें ख़त्म हो गई, अदालत ख़त्म कर दी ना, अदालत का 26-27 तरमीम के बाद अब कोई अदालत नहीं है, तो जाना किधर है? जज हुक्म देता है, ये मानते नहीं है। तो इस वक्त अब देखिए आप सबको सोचना चाहिए पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। बहुत शुक्रिया।